شہباز شریف کو پکڑنے کا بڑا شوق تھا. 11 ووٹوں کی آپ کی حکومت ہے. وہ 11 بھی آپ کے اپنے ووٹ نہیں ہیں. آپ کو بھی پتا وہ ووٹ کہاں سے آئے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی پتا کہاں سے آئے ہوئے ہیں. آپ تو اپنے مخالفین کو جیلوں میں ٹھوسنے میں مصروف ہیں. سینئر پولیٹیشین کو جیل میں ٹھوسا ہوا ہے. آپ نے جیلیں بھرنی اپنے مخالفین سے. ہمیں آپ نے چور ڈکلیئر نوٹیفائیڈ کر دیا. آپ کے نزدیک آپ کی اپنی جماعت میں وہ محترم ہے جو آپ کے مخالفین کو ننگی گالیاں نکالتا ہے اور جو آپ کو تلقین کرتا ہے کہ آپ سیٹلمنٹ کریں, ریزالو کریں, وہ آپ کو برا لگتا ہے. پیپلز پارٹی کی اور ہماری مخالفت کے نعرے لگ رہے تھے اور ہمارا کچھ نہیں تھا. یہ عوامی طاقت ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ ہی ہونے والا ہے. تو پھر کسی سیاسی حقیقت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی حکومت لانے والوں میں شامل تھے کہ کشکول لے کر پھرتے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے میں تو خودکشی کر لوں گا. غربت بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے. ان کو الٹا لٹکا کے ان کے پیٹ پھاڑ کے اس میں سے قومی دولت نکالنی تھی. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. سعد رفیق نے اپنی ہی پارٹی کو اڑا کر رکھ دیا. قومی اسمبلی میں پھٹ پڑے. آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک نئی تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے. ہاتھ پاؤں حکومت کے پھول چکے ہیں کہ عمران خان کو قید کیا, اب رہائی کرنے کے لیے ان کو مشکلات کا سامنا ہے. سعد رفیق نے اپنی ہی پارٹی کو اسمبلی کے اندر کیا کہا اور کتنے سخت الفاظ کا استعمال کیا, آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. یقین کریں صبح دل نہیں کر رہا تھا کہ یہاں اس ایوان میں آ کے بات کی جائے. یہ حالات ہو گئے ہیں اور یہ میرے حالات نہیں ہیں, یہ ڈیوائیڈ کے دونوں طرف یہ حالات ہیں. کیونکہ نشستن گفتن برخاستن یہ تہمت ویسے تو ماضی میں بھی ہر حکومت پہ ہر ایوان پہ لگتی رہی ہے, لیکن سچ یہ ہے کہ جتنا بے توقیر اس ایوان کو حکومت کے دور میں کیا گیا اس کی کوئی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی. ہم یہاں پہ ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے تو نہیں آتے, ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کا مینڈیٹ لے کے تو ہم یہاں نہیں آتے. لوگوں نے ہمیں اس لیے ووٹ تو نہیں دیا کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کے اندر کیڑے ڈالیں, کیڑے نکالیں. تنقید کرنی چاہیے, تنقید ہونی چاہیے, لیکن تنقید تو تب کرے جب کوئی سننے والا ہو, کوئی بات پہ عمل کرنے والا ہو, کوئی تجویز لینے والا ہو. ایسا کوئی بندوبست یہاں موجود نہیں ہے. ان کو الٹا لٹکا کے ان کے پیٹ پھاڑ کے اس میں سے قومی دولت نکالنی تھی اور آپ نے پاکستان میں انصاف کا دورہ کر دینا تھا. یہ تھا آپ کا سلوگن. اور آپ نے پاکستان کی اکانومی کو رائز کرنا تھا اور بار بار یہ بھاشن دیتے تھے کہ جب غربت بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے, کہ کشکول لے کر پھرتے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے میں تو خودکشی کر لوں گا. لیکن آپ نے پاکستانی قوم کو خودکشیوں پہ مجبور ضرور کر دیا. آپ کو مقابلہ کرنا تھا بھوک کا, بے روزگاری کا, غربت کا, ناانصافی کا. آپ کو مقابلہ کرنا تھا انڈین ایگریشن کا. آپ نے مقابلہ کیا صرف اپوزیشن کا اور اس کے بعد اس آزاد میڈیا کا جو آپ پہ تنقید کرتا ہے. آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی حکومت لانے والوں میں شامل تھے. آپ نے ان کو بھی ٹارگٹ کر دیا. آج میر شکیل پابند سلاسل ہے تو جنگ اور جیو تو آپ کا سب سے بڑا سپورٹر تھا. تب وہ ٹھیک تھے, آج وہ غلط ہے. آپ نے جیلیں بھرنی اپنے مخالفین سے. ہمیں آپ نے چور ڈکلیئر نوٹیفائیڈ کر دیا. آپ کے حالات یہ ہیں کہ بجٹ سر پہ ہے. شہباز شریف کو پکڑنے کا بڑا شوق تھا, بجٹ گزار لیتے. آپ میں اتنی قوت برداشت بھی نہیں ہے. آپ نے قائد حزب اختلاف کو وہاں پہ لے جا کے جیل کے کنارے پہ کھڑا کر دیا. اب عدالت سے وہ ضمانت پر ہیں. آپ کو یہ حقیقت پتہ نہیں لگتی کیا؟ مجھے پیپلز پارٹی والوں کو اس وقت خوش نہیں کرنا, لیکن ریالٹی یہی ہے کہ اگر ضیاء الحق کا بدترین مارشل لاء پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکا تو پھر کسی سیاسی حقیقت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. یہ سچ ہے. میں اس وقت پیپلز پارٹی کے بڑے بدترین نقادوں میں تھا. سیاسی طور پہ اب بھی اختلاف ہے, ضیاء الحق کے خلاف تھا, لیکن خوش بڑے دل میں ہوا کرتے تھے. پیپلز پارٹی نظر ہی نہیں آتی تھی, نظر ہی نہیں آتی تھی کہیں پیپلز پارٹی. اور جب محترمہ آئیں تو مجھے وہ دن یاد ہے 10 اپریل 86 کا. ہر طرف پیپلز پارٹی کی اور ہماری مخالفت کے نعرے لگ رہے تھے اور ہمارا کچھ نہیں تھا. یہ عوامی طاقت ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ ہی ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے. اور یہ اس کی انڈیکیشنز بڑی واضح ہیں. دبات میں پھانس کے ہمیں انگیج رکھیں انگیج. لیکن میں آپ کو بتاؤں, آپ کمبل کو چھوڑیں گے, کمبل آپ کو نہیں چھوڑے گا. حکمرانی کا کمبل آپ کی جان نہیں چھوڑے گا, جان چھڑائیں گے. اور دوسری بات یہ اب سب پر آتی ہے.
کہ جتنی تذلیل ہم نے وزراء اعظم کی ہے، جو اس ملک میں فیشن ہے، پہلے آپ بحران کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ بحران آتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا، آپ تو اپنے مخالفین کو جیلوں میں ٹھوسنے میں مصروف ہیں، اور ہم میں سے کون ہے جو آپ کا وکٹم نہیں ہے؟ آپ ہمیں وکٹم بنا لیتے۔ اوورسیز پاکستانی آپ کا ووٹ سے زیادہ آپ نے انہیں رول کے رکھ دیا ہے، لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، پی آئی اے تگنے کرائے لے رہا تھا، باقیوں کو تو چھوڑ دیں۔ آپ نے کوئی کریش پروگرام نہیں بنایا انہیں پاکستان واپس لانے کے لیے۔ آپ سوچیں آپ نے کیا کیا ہے، اس لیے کہ آپ کا فوکس نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ کر نہیں سکتے تھے، آپ کے پاس بہت سے تجربہ کار لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے عمدہ لوگ بھی آپ کے پاس موجود ہیں، لرنڈ لوگ موجود ہیں، آپ نے ان کی صلاحیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کیونکہ آپ نے پورا زور، آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ سب چور ہیں۔ آپ کے نزدیک آپ کی اپنی جماعت پہ وہ محترم ہے جو آپ کے مخالفین کو ننگی گالیاں نکالتا ہے، اور جو آپ کو تلقین کرتا ہے کہ آپ سیٹلمنٹ کریں، ریزالو کریں، وہ آپ کو برا لگتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگتا، ہماری بات آپ کو آتی ہے تو آپ کی بات ہمیں آتی ہے، ایک ہی برادری کے لوگ ہیں، کوئی باہر سے تو نہیں آئے ہوئے۔ آپ کیا خیال ہے یہ لوگ اپنا دین دھرم بدل لیں گے، اپنے موقف بدلیں گے؟ صرف آپ ایک نفرت پیدا کر رہے ہیں جو ہماری اولادوں تک جا رہی ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہم نہیں دے رہے وہ نفرت، آپ اگلی نسل میں اس نفرت کو منتقل کر رہے ہیں۔ آپ سیاسی دشمنی کو، سیاسی اختلاف کو دشمنی میں آپ نے بدل ڈالا ہے، یہ پاکستان چکتائے گا اس کی قیمت۔ آپ میں سے بہت سارے پالیٹکس میں ہی نہیں ہوں گے، فارغ ہو گئے ہوں گے، ان کا نام ہی نہیں ہوگا سیاست میں۔ رحم کریں اس ملک کے اوپر، ہم اینڈ پہ آ گئے ہیں۔ اس ملک میں مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے سے سبق نہیں سیکھا گیا۔ ہر مشکل میں ایک اپرچونٹی ہے، مگر آپ کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے، آپ تو بات چیت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ قومی معاملات پہ گفتگو کر سکیں۔ 11 ووٹوں کی آپ کی حکومت ہے، وہ 11 بھی آپ کے اپنے ووٹ نہیں ہیں، آپ کو بھی پتا وہ ووٹ کہاں سے آئے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی پتا کہاں سے آئے ہوئے ہیں۔ کوئی 2/3 میجورٹی ہوتی ہے، تو 2/3 میجورٹی بھی نہیں چلی، 2/3 میجورٹی کا جو یہاں حشر ہوا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ کس غلط فہمی کا شکار ہیں؟ میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فال آف کشمیر کے بعد فال آف اکانومی ہو چکا ہے، آج لوڈ شیڈنگ پھر شروع ہو چکی ہے، پیٹرول کے لیے لائنیں لگ رہی ہیں، آٹا چینی کا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ مجھے بتائیے اب پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، سعد رفیق نے اسمبلی میں دھو کر رکھ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف نے واضح کہا ہے کہ یہ لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ یہ حکومت کریں۔ عوام نے ووٹ کسی اور کو دیا، یہ 17 سیٹوں والے اسمبلی میں آ کے بیٹھے ہیں۔ فارم 47 پوری دنیا کے سامنے تحریک انصاف نے لہرا کر تاریخی گوئیاں بھی سامنے آئی، لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون حکومت میں بیٹھی رہی۔ اب تحریک انصاف بڑی تحریک کی جانب بڑھ رہی ہے۔